شام کے ہلکے سائے آہستہ آہستہ گہرے ہو رہے تھے اور وہ مسلسل 2 گھنٹوں سے ایک جگہ پہ ہی بیٹھا بکس پڑھ رہا تھا اور ابھی اس کا اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اچانک پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ وہ بکس چھوڑ کر بھاگا۔ ڈیڈ آ گئے، ڈیڈ آ گئے۔ وہ چینختا ہوا مسٹر جون کے گلے لگ گیا۔ مسٹر جون کیسا ہے میرا پیارا بیٹا؟ جنگکوک میں ٹھیک ہوں ڈیڈ، آپ کیسے ہیں؟ اور آپ نے تو کل آنا تھا نا؟ مسٹر جون جی بیٹا، میں نے سوچا اپنے پیارے سے بیٹے کو سرپرائز دوں۔ اب یہاں ہی رہنا ہے کیا یا اندر بھی چلیں؟ چلیں ڈیڈ۔ مسٹر جون بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جیون جنگکوک، جو ان کی زندگی ہے اور بس یہی ان کی فیملی ہے۔ یہی ان کی فیملی ہے۔ مسٹر جون کے کچھ عرصے سے اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ کچھ مسائل چل رہے تھے۔ انہوں نے دھوکہ دیا تھا مسٹر جون کو اور ان کی نظر ان کے بیٹے جنگکوک پر تھی۔ مسٹر جون کو بس ایک ہی راستہ نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے فون اٹھا کر نمبر ڈائل کیا۔ جنگکوک جب کافی لے کر اپنے ڈیڈ کے روم میں گیا تو وہ زمین پر گرے ہوئے تھے۔ جنگکوک کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے ان کو ایسے دیکھ کے۔ جنگکوک نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی۔ جنگکوک اٹھ جائیں ڈیڈ، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ڈیڈ جنگکوک ان کو اٹھاتا ہوا زور زور سے رو رہا تھا۔ تبھی ٹے نے اپنے میٹ کو آواز دی۔ میٹ نے باہر جا کر دیکھا تو انجان چہرے کھڑے تھے۔ جنگکوک باہر آیا۔ ابھی اتنا ہی کہا جنگکوک نے، وہ میرے ڈیڈ۔ وہ اندر آ گئے۔ انہوں نے آ کر اس کے ڈیڈ، ڈاکٹر نے ان کو آئی سی یو میں لے گئے۔ جنگکوک بہت رو رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ انہوں نے جو خبر وہ سن کے جنگکوک کا برا حال ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر باہر آیا۔ انہوں نے جو خبر سنائی وہ سن کے جنگکوک کا برا حال ہو گیا تھا۔ جنگکوک کے کانوں میں بس ایک ہی بات ہی گونج رہی تھی، ہی از نو مور، ہی از نو مور، ہی از نو مور۔ اور جنگکوک وہی بے ہوش ہو کر گر گیا تھا۔ ہی از نو مور، اور جنگکوک وہیں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جنگکوک کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھل رہی تھیں اور اس نے اپنے اوپر ایک چہرہ پایا۔ جنگکوک کو سب یاد آ گیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ میرے ڈیڈ کہاں ہیں؟ مجھے میرے ڈیڈ کے پاس جانا ہے۔ آپ کون ہیں؟ میرے ڈیڈ کہاں ہیں؟ مجھے اپنے ڈیڈ کے پاس جانا ہے۔ جنگکوک بیٹا اٹھ جاؤ، تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لاتی ہوں تمہارے لیے۔ پہلے ہی تم 1 ہفتے بعد ہوش میں آئے ہو۔ اور جنگکوک ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تھا۔ جنگکوک گرینڈ موم، وہ اپنی میڈ کو آواز دیتی ہیں، کیا ٹائیونگ آ گیا؟ جی میم آ گیا ہے۔ اوکے، پھر کافی لے کر روم میں آ جاؤ۔ دادو روم میں انٹر ہوئی تو روم خالی تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر بعد واش روم کا دروازہ اوپن ہوا۔ ٹے، کیا ہوا دادو؟ آپ کو کوئی کام تھا تو آپ مجھے بلا لیتے۔ کیا ہوا دادو؟ آپ کو کوئی کام تھا تو آپ مجھے بلا لیتے۔ بیٹا، میں یہ کہنے آئی تھی کہ جنگکوک کو ہوش آ گیا ہے۔ دادو کے کہنے پر ٹے کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ بیٹا، جو پہلے کی باتیں ہیں ان کو بھول جاؤ اور جنگکوک کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھنا اور اس کے ساتھ سختی مت کرنا۔ وہ پہلے ہی بہت دکھ جھیل چکا ہے۔ اس نے اپنا ایک آخری رشتہ بھی کھو دیا ہے۔ ٹے، دادو، میں کچھ دن اس کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن آپ کو پتہ ہے میں اپنے اصولوں کا پکا ہوں اور اگر اس نے میرے اصولوں کی خلاف ورزی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی ٹے بات کر رہا تھا کہ میڈ کافی لے کر آ گئی۔ کل کی نسبت جنگکوک کی طبیعت آج کچھ بہتر تھی۔ وہ اپنے روم سے نکل کر باہر آیا تو دادو لاؤنج میں بیٹھی تھی تو جنگکوک بھی پاس آ گیا۔
کیسے ہو بیٹا، اب ٹھیک ہو تم؟ دادو نے بہت پیار سے پوچھا جنگکوک سے۔ جنگکوک سے۔ جنگکوک جی دادو آج بہتر ہوں۔ بیٹا کچھ کھاؤ گے؟ جوس پیو گے؟ جنگکوک نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے بس گھر جانا ہے، ڈرائیور سے بولیں مجھے گھر چھوڑ آئے۔ جنگکوک نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے بس گھر جانا ہے، ڈرائیور سے بولیں مجھے گھر چھوڑ آئے۔ بیٹا ڈرائیور کیوں، ٹرے کو آنے دو، وہ لے جائے گا تم کو گھر، اور اپنا ضروری سامان لے آنا تم۔ بیٹا ڈرائیور کو کیوں، ٹرے کو آنے دو، وہ لے جائے گا تم کو گھر، اور ضروری سامان لے آنا تم۔ جنگکوک کیا مطلب ضروری سامان؟ جنگکوک نے بہت عجیب طرح پوچھا۔ میرا مطلب ہے بیٹا اب تم یہیں رہو گے۔ جنگکوک لیکن کیوں رہوں گا میں یہاں جب میرا اپنا گھر ہے، اور ویسے بھی آپ کے بہت احسان ہیں مجھ پہ۔ جنگکوک لیکن کیوں رہوں گا میں یہاں جب میرا اپنا گھر ہے، اور ویسے بھی آپ کے بہت احسان ہیں مجھ پہ۔ بیٹا احسان کیسے، ویسے بھی بہت گہرا رشتہ ہے تمہارا اس گھر سے۔ بیٹا احسان کیسا، ویسے بھی بہت گہرا رشتہ ہے تمہارا اس گھر سے۔ وہ دادو کی بات پر بہت حیران ہو گیا تھا۔ کیسا رشتہ دادو؟ بیٹا اگر تم ہم کو بھی ابھی نہ ملتے تو جنگکوک، تو کیا دادو اگر جون کال نہ کرتا ٹے کو؟ جنگکوک دادو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے ساری بات بتائیں۔ مجھے ساری بات بتائیں۔ دادو نے ایک نظر جنگکوک کو دیکھا تو ماضی بتانا شروع ہوگی۔ بیٹا تمہارے ڈیڈ لوگ دو بھائی تھے، کم اور جون۔ کم کی جب شادی ہوئی تو جون ابھی پڑھ رہا تھا۔ کم کی شادی کے 1 سال بعد ٹے پیدا ہوا، اور جب ٹے 5 سال کا ہوا تو جون کی شادی ہوئی، اور پھر 2 سال بعد تم پیدا ہوئے۔ بہت خوش تھے سب یہاں، لیکن جب تم 4 سال کے ہوئے تو اس ہنستے بستے گھر کو کسی کی